آج 27 رمضان المبارک آخری جمعہ کے دن اللہ کی لاڈلی سورت صرف 41 بار پڑھ لو۔ 7 نسلوں کی تقدیریں بدل جائے گی جب تک آزما کے نہیں یقین نہیں کرو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج رمضان کی 27 تاریخ آخری جمعہ کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیتا ہے، اللہ کریم اس کے گھر اور گھر کے تمام افراد کو مالا مال کر دیتا ہے۔ جو شخص یہ سورت آج اپنے گھر میں پڑھے گا، اللہ کریم اس گھر کے لیے پورے سال کا رزق کھول دے گا۔ پورے سال اس گھر کے ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس سورت کو برکت سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے، قرض سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کے اس کے علاوہ کوئی اور حاجت ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کے اندر اس بندے کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس کو کثرت سے پڑھنے سے آپ کی ہر تکلیف، ہر بیماری، تنگ دستی، غربت، قرض یا مرض، ہر چیز سے نجات ملتی ہے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں اس سورت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور حوض کوثر کی خوشخبری سنائی۔ ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمائی، پس آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام نشان ہے۔ قرآن کریم کے تمام فیصلے احکام پورے طرح سچائی میں ہیں۔ اس میں کسی بھی طرح کی بالکل آزمائشی نہیں ہو سکتی۔ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پناہ دینے والا، رزق دینے والا، مسائل حل کرنے والا نہیں ہے۔ آج 27 رمضان جمعہ کے دن کا آپ کو نہایت قیمتی عمل دے رہا ہوں۔ آپ کو پھر 1 سال کے بعد یہ موقع ملا ہے اور اس عمل کی برکتیں سارے سال ہی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھے گا، کیونکہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ موقع دے دیا ہے اور آپ اپنا اگلا سال بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آج اس عمل کو لازمی پڑھ لیں۔ وہ دوست احباب جن کے کسی کام کے اندر کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہے، جو بڑے بڑے وظائف سے حل نہیں ہوئے، یا وہ دوست احباب جو ڈاکٹروں سے مایوس ہو چکے ہیں، بیماریاں ان کے گھر میں آ چکی ہیں، اب جاننے کا نام نہیں لیتے، ان دوست احباب سے گزارش ہے، اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور آزمائیں، کیونکہ ایک ہی دن کا عمل ہے اور آج کے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس عمل کو ضرور کر لیں۔ اللہ کے فضل کرم سے آپ کے لیے رب کائنات رزق کے دروازے کھول دے گا۔ بس آپ نے اپنے رب پر بھروسہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ پر بھروسہ کرو تو وہی اللہ کافی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ کے حکام فیصلے کے آگے سر جھکانا توکل ہے۔ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر اتفاق کرنا توکل ہے۔ دوستو، یہ ایک ایسا خاص مجرب وظیفہ ہے، ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر حاجت کے لیے، ہر کامیابی کے لیے یہ عمل بہتر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اس سورت کو تلاوت کو کرتا ہے اس کے لیے بیت اللہ تک اللہ تعالیٰ نور ہی نور بر دیتا ہے۔ اس شخص کے لیے آسمان سے زمین تک ایک نور آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیتا ہے، غربت کا خاتمہ فرما دیتا ہے، ظالم سے نجات دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، 27 رمضان آخری جمعہ کے دن اگر کوئی شخص اس وظیفے کو پڑھے، اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کے بارگاہ میں دعا کرے، اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بتائے، اللہ کے بارگاہ میں التجا کرے، یا باری تعالیٰ میری فلاں مقصد ہے، فلاں پریشانی ہے، میں قرض میں ڈوبا رہا ہوں، اللہ والے فرماتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی صورت لازمی پیدا ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی مدد ضرور آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ضرور مل جاتا ہے، اس کا سارا قرض اسی وقت ادا ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی زیادہ مقروض کیوں نہ ہو۔ اللہ کے فضل کرم سے ہر طرح کی پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے، بنگلہ دیش، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان کی 27 تاریخ جمعہ کا دن آ جائے، آپ نے وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے وظیفہ لازمی پڑھنا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں،
چاہے نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہی دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ رمضان کی 27 تاریخ جمعہ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 27 رمضان آخری جمعہ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے وہ وضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا آسان سا درود صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے، کیونکہ وہ درود ہے سب سے زیادہ افضل درود ہے، اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی پڑھیں، ایک بار اصول برکت ثواب کے نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کو جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے یہ کسی صورت بھی پوری ہو نہیں سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد نیت کرتے ساتھی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھے گا تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتی ہیں۔ جس کام کی شروع میں تعوذ تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقصد کی نیت کر لی، تعوذ تسمیہ پڑھ لیا، اب آپ نے فوری طور پر اپنے آنکھوں کو بند کرنا ہے، پوری توجہ دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک مبارک اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کا بڑا ہی لاڈلا، بڑا ہی طاقتور اسم اعظم ہے۔ آپ کے کاروبار میں جتنے بھی بندشیں ہیں، آپ کے رشتوں میں جتنے بھی بندشیں رکاوٹیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کے اولاد پر جتنے بھی نظر بد ہے، تو یہ اسم اعظم ختم کرے گا۔ یہ نام رب کریم کا صفاتی نام ہے، اسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی جب کوئی بندہ اسم اعظم یا قہار پڑھتا ہے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ یا قہار پڑھتے ہی آپ کے کاروبار سے بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ٹوٹ جائے گی، گھر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائے گی، دکان دفتر کاروبار نظر بد جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائے گی۔ تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یا قہار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا قہار 1 بار ہو گیا، یا قہار 2 بار ہو گیا، یا قہار 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا قہار کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یا قہار خاص الخاص وظیفہ پڑھتے ہیں آپ کے رزق میں، دولت میں برکتیں وسعتیں آتی ہیں۔ صرف یہ یاد رکھے گا آپ نے یا قہار کو 11 بار توجہ سے پڑھنا ہے۔ یا قہار سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جائے گی، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائے گی، تمام بیماریاں ختم ہو جائے گی، تمام پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔
11 بار یا قہار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے، تاکہ آپ کے تمام گناہ، جن گناہوں کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم پر جادو جنات کا سایہ ہوتا ہے، کوئی بندہ ہم پر جادو کروائے، بندشیں کروائے تو پھر ہی ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں، نہیں بلکہ جو ہم نے گناہ کیے ہوتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے ہم کسی نہ کسی مشکل، کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے، پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کی پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، پھر اس بندے کے لیے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس بندے کی معافی ہو جاتی ہے، پھر وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ سونا ہو جائے گا۔ جب آپ 100 بار استغفر اللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے وظیفے کے اندر تاثیر، طاقت بھی پانا چاہتے ہیں اور مقصد میں کامیابی کو کھلے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو تیسرے نمبر پر اس سورہ مبارکہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ جب اس سورت کو بلندی آواز سے گھر کے اندر تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ قرآن پاک کی ایسی سورت ہے جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، اور وہ سورت سورہ کوثر ہے، جو کہ اللہ کی لاڈلی سورت ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر 41 بار پڑھتے ہی اللہ کی طرف سے سکون اترتا ہے، اسے سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے، بندہ پریشانی سے نکل جاتا ہے، غموں سے، مشکلات سے وہ نکل جاتا ہے۔ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آپ نے اس صورت کو استغفار کے بتائے گئے طریقے کے مطابق آج 27 رمضان آخری جمعہ کے دن پڑھنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرض سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اگر آپ جنات کا شکار ہیں، آپ ہمیشہ کے لیے اس کے حملے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ جب آپ یہ وظیفہ خلوص دل سے، پورے یقین سے پڑھ لیں، آخر میں آپ دعا ضرور مانگے گا۔ اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام پریشانیاں پر، رزق کی تنگی کو دور فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔